کامران مرزا صاحب، آپ کی پارٹی کے قائد مولانا فضل الرحمان صاحب نے کل ایک گفتگو کی ہے 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے، ذرا اس پہ تھوڑی سی بات کرنی ہے، تو ذرا پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب کا بیان سن لیتے ہیں۔ جمعیت علماء اسلام نے 27ویں آئینی ترمیم کو کلیتاً مسترد کر دیا ہے۔ اس سے حکومت کی عزت میں اضافہ نہیں ہوا، عوام میں حکومت کی مقبولیت بڑی تیزی سے گری ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی انہوں نے بھی جمہوریت کا نعرہ بلند کرنے کے باوجود جمہوریت کی نفی میں اپنا کردار ادا کیا۔ ہم اس سلسلے میں انشاءاللہ پورے ملک میں سیمینارز منعقد کیے جائیں گے، ایک احتجاجی سلسلہ اس حوالے سے شروع کیا جائے گا۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں، ان کا جو بیان ہے وہ انتہائی احتیاط سے دیا گیا۔ انہوں نے بڑے محتاط طریقے سے ملین مارچوں کی بات نہیں کی، انہوں نے کہا ہے ہم سیمینار منعقد کریں گے۔ کامران مرزا صاحب، آپ کا تعلق کوئٹہ سے ہے۔ کل کوئٹہ میں جو وکلا ہیں انہوں نے بلوچستان ہائی کورٹ میں ایک بڑا مظاہرہ کیا ہے 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف، اور دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں جماعت اسلامی بھی اعلان کر رہی ہے ہم بھی تحریک چلائیں گے۔ آپ کی پارٹی کی طرف سے تحریک چلانے کا اعلان نہیں کیا جا رہا، آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم سیمینار کریں گے، تو اس احتیاط کی کوئی خاص وجہ ہے؟ ایسا ہے کہ کوئی بھی موومنٹ جب اٹھانی ہوتی ہے تو اس کے لیے پہلے آہستہ آہستہ اس کو ہٹ اپ کیا جاتا ہے۔ ایک دم اگر آپ آخری سٹیج پہ لے آئیں گے اور اس میں پھر میرا خیال ہے نقصان کا زیادہ اندیشہ ہو جاتا ہے، تو مولانا اس لیے محتاط ہیں۔ اس کو ہم نے پلان کیا ہے بیٹھ کے، اور مختلف صوبوں میں شروع کر کے پھر اس کے بعد دن دیکھتے ہیں کہ کہیں آپ کو یہ خدشہ تو نہیں ہے کہ اگر واقعی تحریک چل گئی تو فائدہ کوئی اور اٹھا جائے گا؟ یہ بھی شاید کہیں نہ کہیں ذہن میں تو ہوا کرتا ہے نا، پہلے بھی تو اسی طرح سے تھا۔ ہاں، یہ بات تو آپ کی درست ہے، تھوڑے سے آپ بھی محتاط ہیں اس معاملے میں، میں بھی تھوڑی احتیاط کرتا ہوں۔ ہاں جی، تو شوکت یوسف زئی صاحب، آپ یہ بتائیے کہ آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ پہلے ایک مظاہرہ جو ہے وکلا نے کیا کراچی میں، اور وہاں پہ تو آج بھی کسی اور ایشو پہ وکلا نے مظاہرہ کیا ہے، وہاں پہ تو پیپلز پارٹی کی حکومت ہے۔ پھر مظاہرہ ہو گیا وہاں پہ بھی پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، اور اب لاہور میں مظاہرہ ہونے والا ہے اور وہاں پر مسلم لیگ نون کی حکومت ہے۔ مجھے پتہ چلا کہ کل اور پرسوں لاہور میں بھی اور کچھ اور بھی پنجاب کے شہروں میں مظاہرہ ہوگا۔ تو خیبر پختونخوا میں جہاں پہ آپ کی پارٹی کی حکومت ہے، وہاں پہ ہمیں کوئی 27ویں آئینی ترمیم کے بارے میں کوئی زیادہ ہلچل نظر نہیں آ رہی، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، جس طرح مولانا صاحب نے اس کو مسترد کیا ہے، اس طرح پی ٹی آئی نے بھی اس کو مسترد کیا ہے، اور ڈیفینیٹلی اس پہ ہے ایک پارٹی کی طرف سے، اور جیسے یہ 26 نومبر آج گزر گیا، اس کے بعد میرے خیال سے ایک اناؤنسمنٹ آنے والی ہے بہت جلد، اور اس میں پورا ایک لائے عمل ہوگا ہمارا کہ ہم نے آگے کیا کرنا ہے، کیونکہ میں نے جیسے آپ سے کہا نا کہ جو سیاسی سپیس ہمارے لیے بہت کم رہ گیا ہے۔ جب سپیس کم ہو رہا ہے تو اس سے نقصان ہوگا ملک کو، اور ہم بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سپیس ختم نہ کیا جائے، اور ظاہر ہے اس کا پھر نتیجہ اچھا نہیں نکلے گا۔ اور یہ بھی دیکھیں آپ کا، ہم نے صوبے میں دہشت گردی ختم کرنے کے لیے APC بلائی، ساری پارٹیوں کو انوالو کیا، اس میں نون لیگ بھی تھے، آپ بھی اس میں تشریف لائے تھے، اور ساری پارٹیوں کو مل کر ایک اعلامیہ جاری ہوا، اس میں بڑے اچھی تجاویز آئیں اور سب نے مل کر کی، لیکن اس پہ وفاقی حکومت نے کوئی توجہ نہیں دی، جس سے صوبے کے معاملات بھی بہتر ہو سکتے تھے، جس سے اور معاملات یہ ایک ہی چیز کے اوپر پڑے ہیں کہ جی عمران خان سے ملاقات کی اجازت نہ دی جائے۔ اب مجھے نہیں پتا ہے کہ ان کے دل میں کیا ہے، کیوں نہیں ملنا دے رہے، کیا نواز شریف صاحب سے لوگ ملنے نہیں جاتے تھے، لندن تک جاتے تھے، ہم نے تو کبھی کسی کو نہیں روکا، نہ کسی ایئرپورٹ جہاز سے اتارا ہے۔ ہمارے ساتھ تو یہ بھی ہوئے ہیں کہ ہم عمرے پہ لے جا رہے تھے، وہاں سے بھی ہمیں 2 دفعہ نیچے اتارا گیا جہازوں سے۔ تو لیکن یہ جو سلسلہ ہے کہ جی جیل کے جو اپنے بھی کوئی انسانی بنیادی حقوق ہیں قیدیوں کے، اس پہ بھی عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے، عدالتی فیصلوں پر بھی عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے، تو یہ جائے گا کہاں پر قصہ؟ یہ ہم سوچنا پڑے گا، کیونکہ جو اس وقت افغانستان کے ساتھ ہمارے معاملات ہیں وہ بھی مجھے کوئی اچھے دکھائی نہیں دے رہے، کیونکہ جو قطر میں جن لوگوں نے مذاکرات کیے ہماری طرف سے، یا وہاں پہ امارات میں اندر مذاکرات کیے، وہ دیکھیں خواجہ آصف صاحب اس طرح کے لوگ گئے وہاں پہ جو ان کو بالکل نہیں پتا ہے کہ شوکت صاحب، اب جب کہ بندے پکڑے جا چکے ہیں، پتہ لگ گیا ہے کہ اسلام آباد میں جو خودکش حملہ ہوا وہ خودکش حملہ آور افغان تھا اور اس کو افغانستان سے بھیجا گیا،
تو اب اس کے بعد آپ کو مناسب لگتا ہے کہ آپ خواجہ آصف پہ تنقید کریں اور افغان حکومت پہ تنقید نہ کریں؟ نہیں، میں اس طرح نہیں کہہ رہا ہوں. دیکھیں اس میں تو کوئی شک ہی نہیں رہا ہے نا، اس سے پہلے بھی تو ہوئے ہیں نا دھماکے. جی. اور ہمیشہ سے افغان نیشنل جو ہے وہ نیشنلٹی والے لوگ آ جاتے ہیں اس میں. کہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ افغانستان کیونکہ آج کا باؤنڈری تو ہے نہیں کہ میں کہوں کہ جی آج کی باؤنڈری یا آج جو حکومت بیٹھی وہ ہماری مخالف ہے. اس سے پہلے بڑی بڑی مخالف حکومتیں گزر چکی ہیں ہماری، لیکن اس طرح کی صورتحال پہلے کبھی نہیں ڈیولپ ہوئی. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ ہماری حکومت نے بار بار کہا کہ جی ہمیں موقع دیں، ہم جا کے بات کر سکتے ہیں، ہمارے پاس کیونکہ قبائلی عمائدین ہیں اور بہت سارے اور نہیں، پارٹیوں آپ کے کی لوگ ہیں. حکومت میں تھے نا بیرسٹر محمد علی صاحب صاحب، وہ بار بار جاتے تھے جنرل فیض کے ساتھ کابل جا کے ملاقات نہیں کرتے تھے. وہ الگ چینل تھا. نہیں وہ الگ چینل تھا. چلیں اچھا، ابھی فی الحال یہ ہمارا موضوع کچھ اور ہے. یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات نہیں ہو رہی، تو اس بارے میں جو سہیل آفریدی صاحب ہیں چیف منسٹر خیبر پختونخوا، وہ بھی کل ملاقات کے لیے جانا چاہ رہے تھے، لیکن ان کو پتہ چلا کہ وہاں پہ کوئی فالس فلیگ آپریشن ہونے والا ہے. کیا ان کا بیان ذرا سنیے. مجھے پتا چلا کہ علیمہ آپا جو ہے ایک دفعہ پھر اس کو نہیں چھوڑا گیا، تو میں چاہ رہا تھا کہ میں وہاں پر جاؤں اور ان کے ساتھ جو ہے وہاں پر اڈیالہ جیل کے سامنے اظہار یکجہتی کروں. لیکن جیسے ہی میں کے پی ہاؤس سے نکلنے والا تھا تو مجھے اطلاع آئی کہ تمام راستے بند کر دیے گئے ہیں اور مزید نفری جو ہیں وہ بلا دی گئی ہیں. تو اس کے بعد جو ہے مجھے یہ بھی کہا گیا کہ وہ کوئی وہاں پر ان کا ارادہ ہے فالس فلیگ آپریشن کا. تو اس وجہ سے جو ہے میں رک گیا، نہیں گیا. عقیل ملک صاحب، ہمارا تو خیال تھا کہ فالس فلیگ آپریشن جو ہے وہ دشمن ملک کرتا ہے. یہاں پہ تو چیف منسٹر صاحب کا یہ خیال ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ بھی کوئی فالس فلیگ آپریشن کرتی ہے. میر صاحب، اصل میں میرے خیال سے شاید وہ جو لفظ ہے وہ غلط استعمال کر چکے ہیں، یا انہوں نے جو لفظ استعمال کیا وہ درست نہیں ہے. اصل میں جو ریسنٹ ایک لہر ہے ٹیررزم کے اندر، یہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز آپ نے اسلام آباد کچہری کے باہر دیکھا، آپ نے 2 روز قبل جو ہے ایف سی کے ہیڈ کوارٹرز پشاور میں دیکھا. مطلب یہ تمام تر وہ انڈیکیٹرز اور تھریٹ الرٹس ہیں. یہ کوئی نہیں ڈینائی کر سکتا کہ تھریٹ الرٹس نہیں ہیں. اور اس چیز کی تصدیق UN سیکیورٹی کونسل میں ڈینمارک نے جو ہے واضح طور پہ انہوں نے کہا کہ TTP جو ہے وہ بالکل افغان سوائل استعمال کرتے ہوئے پاکستان میں سینٹرل اور ساؤتھ ایشیا میں جو ایک لہر آئی ہے، تیزی آئی ہے دہشت گردی کے واقعات میں، تو وہ بالکل اس میں ہم سفر کر رہے ہیں اور پاکستان کے موقف کی تائید کی ہے انہوں نے. یہاں پہ یہ کہنا کہ یہ فالس فلیگ تھا، فالس فلیگ نہیں ہے. سیکیورٹی کی پیش نظر، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کی پیش نظر بالکل جیل سپرنٹینڈنٹ جو ہے آن دا بیسس آف جو ان کو اطلاعات موصول ہوتی ہیں سیکیورٹی اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی طرف سے، وہ بالکل ریگولیٹ کرتے ہیں، امینڈ کرتے ہیں میٹنگز کو، میٹنگز کے شیڈیول کو. اور اسی حوالے سے یہ جو فالس فلیگ کہہ رہے ہیں، یہ اصل میں لفظ جو ہے وہ غلط استعمال کیا گیا ہے. اصل لفظ ان کو یہ استعمال کرنا چاہیے تھا کہ شاید کچھ سیکیورٹی تھریٹ الرٹ تھا. اس وجہ سے اب یہ جو ملاقات نہیں ہو رہی عمران خان صاحب کی، ان کی فیملی کے ساتھ کل بھی نہیں ملاقات ہوئی، تو اس سے پاکستان کے دشمنوں کو موقع مل رہا ہے، وہ افواہیں پھیلا رہے ہیں. اب جس طرح کہ انڈین میڈیا نے اور افغان میڈیا نے آج ایک افواہ پھیلائی ہوئی تھی عمران خان صاحب کی. جی میں نے بالکل دیکھا، وہ بہت ہی غیر مناسب بات ہے. اور یہ تمام تر اکاؤنٹس اب تو کھل کے سامنے آ چکے ہیں. یہ جو افغان سوائل سے استعمال ہوتے ہیں، جو یورپ بیسڈ ہیں، کہیں اور بیسڈ ہیں، جو بھارت سے آپریٹ ہوتے ہیں، یہ تمام تر اکاؤنٹس وہ ہیں جو ڈمی اکاؤنٹس ہیں. جو اکاؤنٹس ہیں، مطلب ایک اتنی مزے کا خیز اکاؤنٹ میں نے دیکھا، میں نام نہیں لوں گا، وہ دفتر خارجہ کے ساتھ انہوں نے کسی صوبے کا نام منسوب کر کے تو انہوں نے چلائی ہوئی تھی اپنے تئیں. افغانستان مطلب مجھے تو سمجھ نہیں آئی کہ اتنے مطلب بیہودہ قسم کے یہ اکاؤنٹس ہیں اور اتنے مورف قسم کے اکاؤنٹس ہیں اور AI جنریٹڈ چیزیں تمام تر چل رہی ہیں. تو کم از کم جو مصدقہ اطلاعات ہیں، مصدقہ جو خبر ہے، اس پہ کان دھرنے چاہیے. اچھا، یہ آپ نے جو AI جنریٹڈ ویڈیوز کی بات کی ہے، تو چلتے چلتے میں بھی اپنی کچھ وضاحت کر دوں کہ میرے حوالے سے بھی ایک AI جنریٹڈ جعلی ویڈیو چل رہی ہے کافی دنوں سے. اس میں کسی میڈیسن کے بارے میں تعریف کر رہا ہوں کہ یہ بڑی اچھی میڈیسن ہے. بھائی میں نے ایسی کوئی میڈیسن نہ کبھی استعمال کی ہے، نہ ہی میں نے کبھی اس کی تعریف کی ہے. یہ بالکل جعلی خبر ہے اور جعلی ویڈیو ہے.